بڑے دو گروہ یہاں پہ ایسے ہیں جو ایک ایتھیسٹ ہیں جو کہ کسی میں یقین نہیں رکھتے ڈفرینٹ ریزنس کی وجہ سے، اور ایک وہ ہیں جو اپنے آپ کو ایگنوسٹک کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کچھ ہے لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ اصلیت کیا ہے. تو ان کا معاملہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ مطلب وہ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ یہ اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیے جو ایگنوسٹک ہیں جن کو لا ادریہ کہتے ہیں، یعنی وہ گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ لا ادری، مجھے پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے. یہ جملہ جو ہے یہ بھی دو معنی میں بولا جاتا ہے. ایک وہی بات سرکشی میں بولا جاتا ہے، اور ایک سچا طالب بولتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں واضح نہیں ہو سکا، میں غور کر رہا ہوں، میرے لیے یہ زندگی کا سفر ہے، میں حق کو جاننا چاہتا ہوں لیکن میرے ذہن میں یہ اشکال ہے، یہ چیز ہے. تو یہ تو حق کا مسافر ہے، سچائی کا سفر کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا ہے. اس لیے توقع رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سفر کو قبول فرمائے گا. یہی بات رسول اللہ سے پوچھی گئی تھی ان لوگوں کے بارے میں جن کا ذکر آتا ہے عربوں کی تاریخ میں، اور ان کے نام بھی آتے ہیں، کہ وہ کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ پروردگار یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ بت پوجے جا رہے ہیں، یہ جو رسوم ہے، یہ تو نہیں طبیعت مانتی، کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن صحیح بات ہے کیا یہ بھی پتہ نہیں چل رہا. یعنی کیا بات ٹھیک ہے؟ تو ہے، اکیلا ہے، یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں. تو پوچھا گیا کہ ان کا انجام کیا ہوگا اس طرح کے لوگوں کا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ الگ امت کے طور پر اٹھیں گے قیامت. یعنی یہ حق کے سچے مسافر تھے، صحیح راستے پر تھے، راستہ واضح نہیں ہوا. تو یہ تو ہے ایک سچے طالب کا رویہ. اللہ تعالیٰ جتنا علم دیتے ہیں، جتنے حالات فراہم کرتے ہیں، اس کے لحاظ سے بندوں کے ساتھ معاملہ بھی کرتے ہیں. یہ بات قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ واضح کر دی، جگہ جگہ مثالیں دے کے واضح کر دیا اس کو. ایک تو یہ پہلو. دوسرا یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں میں تو خدا کو نہیں مانتا. تو یہ اس میں دوسرا پہلو ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا علم بھی اس وقت وجود پذیر ہوا ہے اس میں نفی کے لیے کوئی ایک دلیل بھی نہیں. یہ محض ہٹ درمی اور محض زدی ہو سکتی ہے اور کوئی چیز نہیں. پہلے والی بات بالکل ٹھیک. پہلے والا معاملہ دونوں احتمالات رکھتا ہے، وہ سرکشی کا بھی ہو سکتا ہے اور وہ ایک سچے مسافر کا بھی. چنانچہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جتنے بڑے سائنسدان ہیں وہ اصل میں لا ادری کے مقام پر. آئنسٹائن نے بھی جو جواب دیا ہے ایک خط میں یہی جواب دیا کہ حقائق جو ہیں ان میں ایک سرگردانی کی کیفیت ہے. میں کہہ نہیں سکتا کہ میں اپنے علم سے اس نتیجے پر پہنچ گیا ہوں. تو سچا آدمی ہے نہیں ہے یہ فیصلہ تو خیر اللہ تعالیٰ قیامت میں کریں گے، ہم اس پہ حکم نہیں لگا سکتے. لیکن سرکشی قابل معافی نہیں. میرا سوال یہ کہ جو آپ نے پہلی چیز بتائی کہ جب آپ مطلب شرک کیا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو پتہ نہ ہو وہ کر رہا ہو، مطلب جو آپ نے کہا نا سچے طالب علم ہیں جو کوشش کر رہے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن فعلما فجورا و تقوا جب وہ آپ کہتے ہیں تو اس کے اندر کیا یہ گنجائش ہے کہ انسان لا علمی میں بھی شرک کر سکتا، مطلب اس کی کوشش میں نہیں لا علمی میں تو نہیں کرتا. ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک کام کرتا ہے اور جو اہل علم ہوتے ہیں، انسان اصل میں سارے کے سارے محقق نہیں ہوتے، وہ کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تمہیں شبہ ہو رہا ہے، یہ شرک نہیں ہے. یہ نا اس وقت جو ہمارے مسیحی بھائی ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو توحید پر جان دینے کے لیے تیار ہیں، توحید ہی دین ہے. پوچھا جاتا ہے کہ بھائی پھر یہ کیا ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں ہم تو ایک ہی خدا کو مانتے ہیں. یہ اسی خدا کے ظہور کے پہلو ہے، یعنی اس کا جسدی ظہور ہے جو حضرت مسیح کی صورت میں ہوا ہے. تو یہ جو تعویل کا یہ پہلو ہوتا ہے یہ غلط فہمی میں ڈال دیتا ہے آدمی کو. اب عام آدمی علماء سے سنتا ہے، وہ پھر سمجھتا ہے کہ یہ لوگ تو اتنی غلط بات نہیں کر سکتے. تو تعویل کا شرک یہ ہے. اسی وجہ سے آپ قرآن میں دیکھیں کہ کتنی تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ان لوگوں کی جو سچائی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں. تو سورہ آل عمران کے آخر میں دیکھیے اتنی تعریف کی. اچھا اسی طرح سے رہبانیت پر تنقید کی ہے سورہ حدید میں، اور آخر میں یہ کہا ہے کہ اس سب کچھ کے باوجود کہ کام انہوں نے غلط کیا ہے اور بدعت ایجاد کی ہے اور خود اپنے طور پر کیا ہے، لیکن اس کے باوجود جنہوں نے اللہ کی خوشنودی میں یہ کام کیا ہے اور اس پر پوری طرح قائم و قاجر نہیں ضائع کروں گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ غلطی لگ گئی ہے. تو غلطی لگ گئی ہے یہ معاف ہو سکتا ہے.
کرے گا تو وہی پروردگار، میں تو فتویٰ نہیں دے سکتا، لیکن آپ پر غلطی واضح ہو گئی اور آپ کا اصرار ہے تو پھر سرکشی